بہت شکریہ آپ چاروں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. عارف حبیب صاحب، ظاہر ہے بطور صنعتکار بھی اور فائنانس انڈسٹری سے بھی آپ وابستہ ہیں، کیا واقعی خطرہ ٹل گیا ہے کہ ہم کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کر جائیں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی سمت نظر آ رہی ہے کہ IMF کا پروگرام بھی بحال ہو جائے گا اور صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی؟ جی آئی تھنک اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ خطرہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا یا ٹل گیا ہے. اس لیے کہ سب سے جو بڑا ریزن مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جولائی کے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بہت کم ہو گئے، اور جو فائنانس منسٹر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا امپورٹس اب ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز سے جو ہے وہ کم ہوگا. تو آئی تھنک اس سچویشن نے جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اینڈ آئی تھنک یہی صحیح طریقہ ہے شاہ زیب بھائی کہ ہم $1 بلین کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے احسان لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم امپورٹ کم کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہی صحیح طریقہ ہے. خقارہ جی صاحب، آپ نے ظاہر وزارت خزانہ میں خود کام کیا، IMF سے ڈیلنگز آپ نے وٹنس کی ہیں. بہت ہی سخت رویہ تھا. جب فائنانس منسٹری میں کسی سے بھی پوچھیں کہ IMF بہت ہی سخت رویہ تھا، شوکت ترین صاحب بھی کہتے تھے اس حکومت کو بھی بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا گیا. تو یہ سمجھا جائے کہ کوئی سموتھ سیلنگ ہوگی اگر یہ پروگرام بحال ہو گیا، اور آپ کو بحال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی لگتا ہے کہ معیشت کم از کم ایک مستحکم انداز میں آگے موو کر رہی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت کا کرائسس ہے وہ ہے ایک ڈالر کریڈٹ کرنچ. سو وی ہیو اے کریڈٹ کرائسس آف دا ڈالر دیٹ از ایگزسٹنٹ. یہ کوئی سالونسی کا کرائسس نہیں ہے پاکستان کا، اور یہ فیبرری سے چل رہا ہے، اور چل بھی اسی وجہ سے رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. وہ کیا ہے کہ فیبرری میں پاکستان نے اپنا 7واں ریویو کمپلیٹ کرنا تھا. فیبرری سے یو آر ہٹنگ دی اینڈ آف اگست، ابھی تک 7واں اور 8واں ریویو اب آپ نے اکٹھا کر کے کرنا ہے. IMF سے جو بھی آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں چونکہ اتنے ڈیلیڈ ہو گئے ہیں، سو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ قائم ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہی دنوں میں پاکستان کے جو فسکل حالات، پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے حالات اور پاکستان کے جو کوازی فسکل حالات ہیں، وہ تینوں جو ہیں وہ بہت تبدیل ہو گئے. 5,309 ارب کا آپ نے فسکل رن کیا، یعنی کہ آپ سوچئے کہ آپ کا جو فسکل ہے وہ بہت بہت ہائی ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ $17.4 بلین کا کریٹ ہوا. سو IMF آلسو ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو گو ہارڈ آن کریکٹنگ دا میکرو فنڈامنٹلز آف دا کنٹری. سو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ سخت شرائط پیش کر رہے ہیں تو پہلے ہم سمجھ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہو گئے آ کر. دوسری بات، نیپرا اور اوگرا نے آپ کی پرائسز، انرجی کی، الیکٹرسٹی کی، پاور کی اور پیٹرولیم کی تشکیل دی. اس کا کوئی تعلق IMF سے نہیں ہے. اس کی تبدیلی آپ کو خود کرنی چاہیے تھی تاکہ آپ کا جو 850 ارب روپے کا ڈیفیسٹ بلڈ ہوا پاور سیکٹر میں الون، اور یہ بھی فگر ہمیں IMF کی طرف سے پتا چلا. اگر ان حالات میں آپ میکرو فنڈامنٹلز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سارے سٹیپس لینے چاہیے. اس میں کون سا ایسا سٹیپ ہے جو فنڈ نے آپ کو کہا ہے جو کریکٹ نہیں ہے؟ سو میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا ہمیں سوچنا بھی چاہیے. فنڈ کے بغیر آپ ایک لیکوڈیٹی کرنچ میں ہیں ڈالر کی، بیکاز آپ کی اکانومی جس طرح ہم نے سیٹ اپ کر دی ہے، اگر اس کو فائر فائٹ کر کے ہر وقت ڈالر نہ فیڈ کیے جائیں تو 33 سے 35 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے گراس فائنانسنگ میں نیکسٹ ایئر کا. یہ گراس فائنانسنگ کا ڈیفیسٹ آپ پورا نہیں کر سکتے جب تک فنڈ آپ کو اسٹیمپ آف اپروول نہیں دیتا. یہ ہیں آپ کے نمبر. ان دا شارٹ ٹرم اس لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلیے، بریدر لیجئے، فنڈ کی ساری چیزیں پوری کیجئے. ابھی بھی دیکھیے نا، آپ نے $7.92 بجلی بڑھانی تھی، فنڈ سے آپ نے یہ اگری کروا لیا ہے کہ $3.5 اور 92 پیسے بڑھے گی. سو یو ہیو سم. یہ چیزیں اگر میں بھی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو یہی کہتا. بٹ آف کورس فنڈ سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اف یو پٹ آپشنز آن دا ٹیبل، آپ یہ کہیں کہ میں نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرنی ہے، میں نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا ہے، میں نے POS مشین کرنی ہے، میں نے اپنا سیلز ٹیکس بڑھانا ہے، فنڈ ول آلویز بی لائیو ٹو دیٹ. بٹ یہ یاد رکھیے کہ فنڈ صرف کریکٹیو میجرز لیتا ہے، آپ کے اسٹرکچرل ایشوز کو ٹھیک نہیں کرتا، اور ان کا ہورائزن 3 سال کا ہوتا ہے. انہوں نے 3 سال میں پرائسنگ چینجز انشور کرنے ہیں، میکرو اسٹیبلٹی انشور کرنی ہے، اور دنیا بھر کو دیکھتے ہوئے آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی انشور کرنی ہے. یہ 3 چیزیں وہ کر رہے ہیں.
اور اسی سے آپ کو بریدر مل رہا ہے. اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے ایسٹس بیچیں, آپ نان ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹس کو پوری طرح یوز کریں, ایف ڈی آئی لائیں ملک میں. یہ کام تو آپ نے کرنے ہیں, فنڈ آپ کو قطعی طور پہ نہیں روکتا. ہم نے لاسٹ پروگرام جب میں نے اینکر کیا پاکستان کا, ہم نے جب پروگرام رن کیا تو ہمیں کبھی کسی نے روکا کہ ہم ایل این جی پاور پلانٹس ملک میں نہ لگائیں, ہمیں کبھی کسی نے روکا کہ ہم ایل این جی کی نئی ایگریمنٹس کریں. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹس کس طرح ہوئے, پر آپ کو قطعی طور پہ فنڈ یہ نہیں روکتا کہ پر میکرو فنڈامنٹلس کی اسٹیبلٹی ضروری ہے, وہ ہو رہی ہے پرائسنگ چینجز کے تھرو. دیٹ از پرائمریلی جو آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے, اور تو میں کہوں گا کہ مور آف اے وینٹیلیٹر کا جو ڈاکٹر ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے ساتھ, اور ان کی اپنی کریڈیبلٹی آن لائن آ جاتی ہے جب اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے. اب آپ کو ایک بریدر ملا ہے. آپ کی جولائی از ناٹ اے ریپرزینٹیو منتھ فار پاکستان, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ہائی امپورٹ سے آ رہے تھے جون میں, اور جولائی میں عید ہالیڈیز, مانسون بھی آیا. ابھی بھی آپ کو کنزرویشن اسٹریٹجی آف دا ہائیسٹ آرڈر لگانی چاہیے. اسپین لگا رہا ہے, اگلے دن آئی واز ٹاکنگ ٹو دا بنگلہ دیش فائنانس منسٹری, وہ لگا رہے ہیں, آپ بھی لگائیے تاکہ آپ کی انرجی نیڈ جو ہیں وہ کم ہوں اور آپ کا امپورٹ بل آن دی انرجی سیکٹر کم ہو. دس از یور بگیسٹ اسٹریٹجی دیٹ یو مسٹ ڈو. یہ بھی بریدرز ہیں سارے. یہ ظاہر ہے, یہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اعلان ضرور کیا ہے, بٹ جو کنزرویشن اسٹریٹجی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا نظر آیا ہے. یوسف نظر صاحب, آپ کا بھی بہت ہی کرٹیکل ویو رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت چلی ہے اور اس نہج پر پہنچی ہے. اب آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سمت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سمجھا جائے کہ ہم کہیں خطرات سے ضرور نکل گئے ہیں, کہ کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا, اور کوئی سمت بھی ہے یا صرف ایک ٹیمپرری خطرے سے نکلے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ جو دو کرٹیکل فیکٹرز ہیں اس وقت, وہ ہے آپ کا امپورٹس اور دوسرا آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی. امپورٹس میں جو کمی ہوئی ہے جولائی میں, ہمیشہ آپ پچھلے سال بھی فگرز دیکھ لیں, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں کمی ہوتی ہے, تو یہ سیزنل افیکٹ بھی ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے, اس وقت ہمارے پاس آئل کے جو ہماری ڈیزل آئل پیٹرول جو ہے اس کے ریزرو جو ہے 30 ڈیز کے ہیں, اور جو فرنس آئل ہے اس کے ریزرو ہمارے تقریباً 6 منتھس کے ہیں. تو یہ کوئی اتنی زیادہ انکمفرٹیبل پوزیشن تو نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ ہم بالکل خطرے سے باہر آ گئے ہیں وہ اس لیے غلط ہوگا کہ امپورٹس جو ہے, کانٹریکشن جو ہے ہمارا پچھلے سال کو $80 بلین کی امپورٹس تھی, ایکسپورٹس جو تھی وہ $31 بلین کے قریب تھی. میں صرف گڈز امپورٹس کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں اس مہینے میں بھی ایکسپورٹس ہماری گری ہیں. تو مجھے یہ ہے کہ ہمیں بڑے کوشسلی ٹریڈ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کوئی سری لنکا ہے. پاکستان سری لنکا سے موازنہ کرنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم وی آر کمپلیٹلی آؤٹ آف دا وڈس. یہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارے جو ٹریڈ بل ہے وہ کیسے چلتا ہے, آئل پرائسز جو ہیں جو اس وقت جو ہے $100 سے نیچے کچھ آئی ہیں, یہ کیسے چلتی ہیں, اور پھر ہمارے فرینڈلی کنٹریز سے معاملات کیسے چلتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس دفعہ ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا. اگر اس لیے کہ سلپیجز ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نرم ہوگا. تو یہ کرٹیکل فیکٹرز ہیں. اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں پکچر پریزنٹ کرنا جو ہے میں اس سے گریز کروں گا. پوزیشن از کرٹیکل, یس, جو ہم وی وینٹ ٹو دا برنک, لیکن اس سے ہم پیچھے آئے ہیں. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کہ سب اچھا ہے اور ہم صحیح سمت پہ جا رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا. وہ اس لیے کہ جو ابھی جو بات ہوئی انرجی کنزرویشن کی, وہ بہت اہم فیکٹر, اور اس طرف ہم نے کوئی اقدام نہیں لیا ہے. دوسری طرف ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ٹریڈرز کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھ لیے جو ٹیکس لگانے کا مسئلہ تھا, اور گورنمنٹ نے اس پہ ایک اسٹیپ بیک لیا ہے. تو کوئی $40 بلین کا جو ہے اس جو ہے ٹریڈرز کو جو کنسیشن دیا ہے, اور پھر جو 30 بلین کا تھا پی ایس او کا معاملہ, تو 70 بلین کا جو روپیز کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہول آیا ہے جس کو ہمیں کیش کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پریپریشن ہے, ہم نے جو بہت ریسپونڈ کیا ہے, چاہے وہ سپر ٹیکس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ان چیزوں کا مسئلہ ہو, ابھی بھی وی آر ان اے ریئیکٹیو موڈ. یہ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال میں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ہارش کامنٹ کروں, لیکن اس خوش فہمی میں رہنا کہ آل از ویل, جو کرٹیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ سجیسٹ نہیں کرتے کہ آل از ویل. ہمارے پاس جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس سے فنڈ ریزنگ کی کیپیبلٹی جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ 0 ہے.
اور جو دوسرے ممالک ہیں جن میں چائنا بھی شامل ہے اور سعودی عربیہ بھی شامل ہے، وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے بہت ہی کوشش ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جو 3 مہینے ہیں وہ کرٹیکل ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایکسچینج ریٹ کا، دیکھیے کرائسس میں جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے بڑا والیٹائل ہوتا ہے، وہ بہت اونچے بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے. تو والیٹیلٹی اٹ سیلف جو ہے وہ سائن ہوتا ہے اینکشسنس کا. تو اس میں اس کو خالی ایکسچینج ریٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس میں جو سیزنل افیکٹ ہے اور جو ٹیمپرری افیکٹ آتا ہے پوزیشن کلوز کرنے سے، اس پہ زیادہ ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے. فارورڈ لکنگ تھنکنگ ہونی چاہیے. اور اس میں جو موسٹ کرٹیکل چیز ہے وہ ہماری انرجی بل ہے. اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. شارٹ ٹرم میں تو یقیناً مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو کٹ کریں گے، جس میں آٹو موبائل امپورٹ بھی شامل ہیں، لیکن ہم میں ایکسپورٹس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. ویسے میں یہ میں آتا ہوں ایکسپورٹ والے معاملے پر بھی آتا ہوں، مگر محمد سہیل صاحب ظاہر ایک میس نظر آتا تھا. ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف سے وعدے کیے پھر پورے نہیں کیے، مانیٹری پالیسی ٹائٹ ہے تو فسکل پالیسی ایکسپینشنری ہے. کہیں نہ کہیں کوئی سمت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی اگر کنڈیشنز ہیں تو انہیں پوری کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، مانیٹری پالیسی فسکل پالیسی بھی ایک ہی سمت میں نظر آ رہی ہو؟ کوئی سمت ہے یا ابھی بھی سمت کا فقدان ہے؟ یہ جو ٹیمپرری ایک سینٹیمنٹ بنا ہے بس کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹس ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں شادی بھائی مجھے تو کافی بہتری نظر آئی ہے. میں اوور آل بات نہیں کر رہا، میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں. اور مارکیٹس بھی جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشن کیا تھی اور ریالٹی کیا ہے. تو جو 2 مہینے پہلے جو حالات تھے، جو نمبرز تھے امپورٹ کے، ایکسپورٹ کے، ریزروز کے، اور جو آئی ایم ایف سے معاملات تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کافی بہتری نظر آئی ہے. نہ صرف آئی ایم ایف نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں، سوائے ایک ایشورنس ہے، وہ بھی صرف ایشورنس کا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے. دوسری جانب جس تیزی سے امپورٹ گری ہیں، اور آج ہی ہماری فائنانس منسٹر سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے تک تو وہ اس ٹرینڈ کو کنٹرول کریں گے. اور جس تیزی سے یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا اور ریمیٹنس کا، جس طرح عارف صاحب نے بتایا، بیلنس ہو گیا ہے، تو فرینکلی اسپیکنگ میری توقع نہیں تھی. اور اسی وجہ سے جو ریاکشن کرنسی مارکیٹ میں آیا ہے، جو ریاکشن منی مارکیٹ میں آیا ہے، جو ریاکشن اسٹاک مارکیٹ میں آیا ہے، وہ اسی لیے تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے، اس لیے کہ چیزیں ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں، 12 سے 15 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک ایوریج مارکیٹ کا کنسنسس تھا، اور ہماری ابھی انالیسس کہتی ہے کہ یہ 8 سے 9 بلین ڈالر ہوگا. اور جس طرح ایک فیئر تھا کہ پاکستان کا اگلے سال جو فائنینسنگ گیپ ہے 33-35 بلین ڈالر ہے، میرے حساب سے جو ابھی حالات ہے وہ 30 بلین ڈالر کے قریب رہ گیا ہے. اور جو فیئر تھا کہ 4 بلین کا کمرشل ڈیٹ پاکستان کو رول اوور کرنا ہے، 1 بلین کا یورو بانڈ رول اوور کرنا ہے، میرے خیال میں وہ رسک ختم ہو چکا ہے آلموسٹ، کیونکہ اب فائنینسنگ گیپ آپ کا 4 سے 5 بلین ڈالر ختم ہو گیا ہے. اور تیسری چیز فائنلی، اور تو گورنمنٹ نے کافی اقدامات کرنے ہیں، گیس پرائز بڑھانی ہے، انرجی کنزرویشن کرنی ہے، مگر جو ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھ رہے ہیں، جس کا نمبرز بھی ابھی ویریفائی کر رہے ہیں، کہ ڈیمانڈ کنٹریکشن توقعات سے بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت جلد ہوا ہے. کیونکہ اکنامک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس کے کچھ مہینے کے بعد لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں. مگر جو 30% ہم نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے چائے کی کنزمپشن کم کر دی ہے، بہت ساری چیزیں کم کر دی ہیں. تو میرے حساب سے ہم یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ہم ریکوری موڈ پر ہیں یا ہم صحیح سمت پہ ہیں، مگر یہ بات تو بالکل فیکٹ ہے جس کا ریاکشن ساری مارکیٹس بتا رہی ہیں کہ 2 مہینے پہلے جو توقعات تھیں، آج چیزیں ان توقعات سے کافی بہتر نظر آ رہی ہیں. اور عارف صاحب، مگر یہ جو ظاہر ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کو کرٹیل کرنا سب سے بڑی ترجیح تھی، مسٹر اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنا سب سے بڑی میری ترجیح تھی، مگر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن کو 25% کو چھو رہی ہے اور کوئی 6-8 ماہ تک اسی صورتحال میں ہم رہیں گے، کیونکہ بیس افیکٹ تو اگلے سال جا کے کک ان کرے گا. پھر شرح سود کوئی 15% پر ہو اور ہمیں امپورٹس کرٹیل کرنی ہو اور اس کے لیے انرجی بل بھی نیچے رکھنا ہو، تو ہم پھر یہ تو طے ہے کہ گروتھ کے لیے تو ہم اگلے 8-10 ماہ بالکل بھی نہ سوچیں، ہم اسی ارینجمنٹ میں چلے کہ بس ہمیں سالوینٹ رہنا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنا ہے، امپورٹس کو بھی نیچے ہی رکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا ایکسپورٹس بھی کمپرومائز ہوں گی اور گروتھ بھی نہیں آئے گی، مگر ہم کم از کم ایک تجارتی خسارے سے بچے رہیں گے؟
जी बिल्कुल, आई थिंक इन हालात के अंदर ये ग्रोथ कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो जो है वो हमें ये था कि हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है वो हम टाइमली ऑनर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए जो है वो मसला था, और इसका जो आसान हल होना चाहिए वो है इंपोर्ट कम करना, जो हमारे हाथ में है, और फौरी तौर पर जो है वो ये पॉसिबल है, और ये जुलाई में हमने देखा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इसमें सीजनल इफेक्ट वगैरह है, लेकिन अगर जो है पॉलिसी मेकर डिटरमिन्ड हो तो उन्होंने कहा कि मैं अगले 3-4 महीने जो है वो इसी पॉलिसी को जो है वो परसू करूंगा, और ये कारगर साबित होती हुई नजर आती है। तो आई थिंक इसके ऊपर फोकस करें, और इसके ऊपर फोकस करके इस चीज को कि जो हमारे हाथ में है, बाकी चीजें तो हम फ्रेंडली कंट्रीज से जाएंगे और वो हमें जो है वो ओब्लाइज करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे मामलात हैं। और ये सोहेल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी इस वक्त इंटरनेशनल जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसमें भी जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। आप ये देखिए, अभी आज के रेट आ रहे हैं ऑयल के $87-88 के आ रहे हैं, कहाँ वो $120 $125 की जो है वो थे। इसके अलावा दूसरे भी जो है एडिबल ऑयल की प्राइसेस का जो है वो गिर जाना, कोल भी जो है वो 300 के नीचे जो है वो आ गया है, और कमोडिटीज भी जो है उनमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो ये सब जो है डेफिनेटली ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा अगर रुपए की वैल्यू को जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफेंड कर लिया जाए, और अगर ये डिफेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये 140 के करीब जो है वो डॉलर का पहुंच जाना, अभी 240 के करीब जो है वो पहुंच जाना, और फिर अभी 224 जो है वो आ गया, और ओपन मार्केट में और भी कम है। और इसको अगर और फर्दर जो है डिफेंड कर लेते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो इन्फ्लेशन का मामला है वो भी कुछ थोड़ा सा जो है बेहतर हो जाएगा, और वो बेहतर हो जाएगा तो फिर आवाम की जो कंप्लेन है वो भी फिर कम हो सकेंगी। क्योंकि मुझे तो ये पहले डर था कि अगर ये करेंसी हमारी इतनी वीक है और ये सब चीज़ें आगे जाएंगी तो ये इन्फ्लेशन का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक को जो है वो हॉन्ट करेगा। तो इन हालात में आई थिंक इसको इंपोर्ट की कमी को जो है वो कंसोलिडेट करना चाहिए और इस पे कायम रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा जो है वो ग्रोथ अफेक्ट होगा, लेकिन अगर 3-4 महीने के लिए अगर हम इस पाथ पे रहें और ये स्टेबलाइजेशन कुछ हासिल कर सकते हैं तो फिर जो है वो रिव्यू करना चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे हालात जो है वो बेहतर हों तो फिर हम इंपोर्ट्स को जो है वो कुछ रिलैक्स करें। और फिर आई थिंक मैं तो ये देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, अगर ऑटोमोबाइल कम आएगा तो उसमें क्या मसला हो जाएगा, अगर ये मोबाइल फोन जो है कम आएंगे तो उसमें कौन सा मसला हो जाएगा। मैं तो इवन समझता हूं कि जो मशीनरी इंपोर्ट भी है, मशीनरी इंपोर्ट में हमारी बहुत सारे सेक्टर्स में हम ओवर कैपेसिटी हैं। अगर वो मशीनरी जो है कुछ अरसे के लिए हम डिफर करेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता कि मसला हो जाएगा, और कोई मशीनरी का इंपोर्ट आज तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा हमारी ग्रोथ के अंदर। वो तो आज हम इंपोर्ट करते हैं, उसके 2 साल 2.5 साल के बाद जो है वो आके उससे प्रोडक्शंस आती हैं। तो हमें एरियाज को जो है वो केयरफुली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं कि जिनको अगर हम कर्व करेंगे तो उससे हमारी जो है वो ग्रोथ में। इवन मैं तो समझता हूँ कि ये ट्रैवलिंग क्यों, मुझे अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टियों पे जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो एक से ज्यादा बहुत सारे लोगों ने हज कर लिए हैं वो दोबारा हज कर रहे हैं। तो इस टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए कि जहाँ अननेसेसरी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है उस पे कर्ब हो, और फिर लोगों की एजुकेशन करनी चाहिए कि वो एनर्जी जो है कंजर्व करें। खाकान जी साहब, अब मसला ये है कि ज़ाहिर प्रॉब्लम हमें नजर आया कि एक है तो उसके टेम्पररी सॉल्यूशन है ये, यही हमारा परमानेंट प्रॉब्लम है और फिर इसका वो परमानेंट ही सॉल्यूशन है। क्योंकि हम जब भी 6% को टच करते हैं, 2018 में किया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, अभी किया $17.5 अरब का फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो गया। तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम है और परमानेंट ही हल है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट की वो कैपेसिटी है ही नहीं। तो हम ग्रोथ और इंपोर्ट्स के बारे में कोई परमानेंटली ना सोचें, यही है स्ट्रेटजी।
دیکھیں ان دا شارٹ رن تو چونکہ ایک اتنا سویئر ڈالر کریڈٹ کرنچ کریٹ ہوا ہے، تو اس کے جو فیکٹرز جنہوں نے کریٹ کیا تھا IMF، امپورٹس، ایکسپینڈیچرز، اور اس کا آپ نے دیکھا کہ $24 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ آپ نے رن کیا، ان کو کنٹرول کریں اور سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں، پلس آپ ایگریکلچر امپورٹ کو ان دی امیڈیٹ، ابھی اب اگر ہم 6 مہینے کا ویژن لے کے چلیں، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ 8 سے 10 ارب ڈالر کی فوڈ امپورٹ کر کے ابھی بھی ویٹ کی 3 سے 4 ملین ڈالر کی امپورٹ ہے، اس کو کسی طرح ان دا شارٹ رن بھی اپنے اداروں کو یوز کریں، اور مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوکل ادارے، ایگری یونیورسٹیز، ایگری ریسرچ سینٹرز، ان کو یوز کر کے اگلے 6 ماہ میں گیٹ یور ڈیزائن آف دی ایگریکلچر رائٹ، سو دیٹ آپ کا کچھ کراپنگ پیٹرن بہتر ہو تاکہ یہ کام ہو، اور یہ اسٹرکچرل کی طرف میں موو کرتا چلا جاؤں۔ سو ایک تو ایگریکلچر کو بہت توجہ دیں تاکہ آنے والا وقت فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا، فوڈ امپورٹس مہنگی ہوتی چلی جائیں گی، دنیا سے امپورٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور وہ کنٹری جس میں 1/3 لوگ $3 ڈے سے کم پہ رہ رہے ہوں، آپ کو یہ اسٹرکچرلی سب سے پہلے ایگریکلچر کو میں ہٹ کروں۔ نمبر 2، اگر 1 سال کی حکومت ری ڈیزائن نہیں بھی کر سکتی انرجی سیکٹر کو، ایٹ لیسٹ ایک خاکہ آپ کو سامنے آ جانا چاہیے، آپ نے ڈسکو بیچنے ہیں کہ نہیں بیچنے ہیں، آپ نے جنریشن RLNG بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی ہے، آپ نے ریگولیٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کروانا ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر میں رکھ کے ریگولیٹ کرانا ہے، واٹ از آر ڈیفائننگ فارمیشن آن دیٹ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ انرجی سیکٹر میں ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک بنا ہوا ہے، اس کو اگلے 5 سے 10 سال کے لیے رول آؤٹ کر دیں۔ انرجی سیکٹر جو ہے آپ کو لے ڈوبے گا 1 سال میں اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں، 850 ارب کا سرکولر ڈیٹ، 1000 ارب سے اوپر کی پیمنٹ لاسٹ ایئر انسسٹینیبل ہے، یہ وہ ایکسپینڈیچر ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کریٹ کر رہا ہے، اس کو سرجری کریں ایٹ لیسٹ۔ اگر یہ سو کنزرویشن، ایگری پروڈکٹیوٹی، ری ڈیزائن آف دی انرجی سیکٹر، اگر اگلے 6 ماہ میں یہی کر لیں، چھوڑ دیں اگر ہم اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو آن اٹس اون چلنے دیں، جو آ گیا ہے ٹرف کے اندر اس کو لگنے دیں، سو ہم اس مشکل میں بریدر میں بھی نکل جائیں گے، اسٹرکچرلی بھی کچھ کام شروع ہو جائے گا۔ یوسف صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے یا یہ ایک پرماننٹ پرابلم ہے جس کا یہی پرماننٹ سولوشن ہے کہ آپ امپورٹ اور گروتھ کو بھول ہی جائیں، کیونکہ جب بھی جاتے ہیں ہم یہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے یوسف صاحب کہ ہم 6-8 مہینے میں اس مشکل ٹائم سے نکلے اور پھر دوبارہ گروتھ کی طرف دیکھ سکیں یا نہیں ہے پاسبلٹی؟ گروتھ کی طرف اس تیزی سے جانا جس طرح سے پہلے ہوا تھا، وہ میرے خیال سے وہ ٹریجیکٹری نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیویئر کرائسس تھا، اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں چلیں پیٹرول کی پرائسز تو بڑھا دی گئی اور وہ یقیناً ایک بڑا ٹف ڈیسیجن تھا، لیکن اور بہت سارے اقدامات کرنا جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں سے چند اچھے اقدامات میں سن رہا تھا، وہ اچھے سجیشنز ہیں، لیکن ان کو کرنا جو ہے وہ بات ہے گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی، جو اس وقت جو ہے مجھے سیاسی صورتحال کی وجہ سے بڑی لمیٹڈ نظر آتی ہے۔ جہاں تک پرماننٹ سولوشن کا تعلق ہے، دیکھیے یہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے۔ ہم 23ویں مرتبہ سن 58 سے IMF کے پاس گئے ہیں، ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہم کچھ قرضے لے لیتے ہیں، امپورٹس کٹ کرتے ہیں، اسٹیبلائز ہوتی ہے، تھوڑی گروتھ ہوتی ہے، پھر واپس اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر اس سائیکل کو بریک کرنا ہے تو ہمیں بڑے آنیسٹلی ایک ان ڈیپتھ جو ہے اوپن ڈسکشن میڈیا پہ، گورنمنٹ میں بھی اور اپوزیشن دونوں سب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بڑا نیشنل ایشو ہے، یہ خالی چند اکانومسٹ کا ایشو نہیں ہے، چند بزنس مین کا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نیشنل ول نہیں ہوگی، نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا کہ میجر پرائرٹیز کیا ہیں، میجر پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، یہ دیر آر نو ٹو اوپینینز کہ آپ کو ایکسپورٹس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ ایک فیول امپورٹنگ کنٹری ہیں، آپ کا فیول پہ تو درآمدار رہے گا، آپ چند مہینے کے لیے کم کر سکتے ہیں، لیکن جب آئل ریزرو نیچے جائیں گے تو آپ کو تو فیول امپورٹ کرنا پڑے گا، تو یہ تو ایک ٹیمپرری میجر ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے امپورٹس کم کر دی، خاص طور پر آئل امپورٹ آپ نے کم کر دی، اب امپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں ان کا انفلیشن ریٹ 38% ہے، جو دنیا میں 3rd ہائیسٹ ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم اچھی باتیں کر کے مطمئن ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت آئل پرائسز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک
جو برینٹ کروڈ آئل ہے اس کے جو ٹریڈ ہے وہ $95 پہ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ $70 پہ چلی جائے تو یقیناً پاکستان کو کچھ بریک ملے گا. لیکن جب تک یہ 90s میں رہے گی, 100 کے قریب فلرٹ کرتی رہے گی, اس وقت تک یہ سمجھنا کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ریلیف مل جائے گی وہ غلط ہوگا. اس لیے کہ آپ کا جو پچھلے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا 55% جو تھا وہ آئل امپورٹ کی وجہ سے. یہ ظاہر یہ مسئلہ مسلسل رہا ہے. محسن صاحب آپ کیا کہیے گا؟ یہ بوم بس ہم نے دیکھا ہے, اور بوم بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیوس دیکھا ہو, ایک دفعہ 6% دیکھتے ہیں اور بسٹ کر جاتے ہیں. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہے چانس یا نہیں ہے, بس اب یہی پرماننٹ ہے کہ آئندہ ہمیں نہیں کمپرومائز کرنا ہے اس بات پہ کہ گروتھ کے لیے ہم نے اپنا تجارتی خسارہ بڑھنے دینا ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کی صلاحیت نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ میرے خیال میں معیشت کے ساتھ ساتھ سیاسی ایشو بھی ہے, کیونکہ ہم نے پچھلی 3 حکومت میں تقریباً ایک ہی طرح کا ٹرینڈ دیکھا کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے امپورٹ لیڈ کنزمپشن لیڈ گروتھ کو مینج کر رہی ہوتی ہے, اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جاتی ہے. پھر تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو وہ پھر گروتھ کی طرف آ جاتی ہے, پھر اگلی. تو آئی تھنک یہ سیاسی مسئلہ زیادہ ہے, اور اس کا حل وہی ہے کہ ہمیں ایک اگریمنٹ اکانومی پہ کرنا پڑے گا, اور اس کی مثال موجود ہے پاکستان میں. فسکل رسپانسبلٹی لا بنایا گیا تھا, تو اس طرح کی کوئی پارلیمنٹ کے تھرو کوئی اگریمنٹ یا کوئی کنسنسس ہونا چاہیے کہ براڈلی پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ ہم جو ہے تجارتی خسارہ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یا منیمم ریزرو لیول ہے یا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یا ڈیٹ سروسنگ ہے یا فسکل سائڈ پہ ہم کتنا خرچہ کریں گے ریونیو کا, تاکہ چیزیں مینیجبل رہیں. ادروائز تو آپ جو بھی کر لیں, جب سیاسی انسٹیبلٹی ہوگی, جب ایک حکومت سمجھ رہی ہوگی کہ اس کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, تو وہ آرٹیفیشلی کنزمپشن لیڈ یا امپورٹ لیڈ گروتھ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے, قائم رہے گا. اگر پاکستان کو سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ چاہیے تو سیاسی ہم آہنگی, سیاسی کنسنسس کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ.